السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم لے کر آ چکے خواجہ نب کا قربان، جس کا عنوان ہے حضرت سلیمان سے جنات کیوں ڈرتے تھے۔ دوستوں، بیان اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے، او کیڑی، میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہے، ہوا میرے تابع ہے، او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، آپ دینے والے جس کو بادشاہ بناؤں میری مرضی، جس کو فقیر بنا دوں میری مرضی، ہو نبی اور 8 دن کے فاقے کٹوا دوں میری مرضی، ہو نبی اور سر پہ تاج نبوت ہو، اور تخت ایسا عطا کر دوں کہ ہوا پہ اڑتا پھرے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید نے جا بجا دہرایا۔ فرمایا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، دولت دی، تخت شہنشاہی عطا کیا، خلقت خدا کو ان کے تابع کیا، جن اور پرند اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہوا کو جہاں کا حکم دیتے، ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی، جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی، تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں نے سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا، میں نے دیا، آتینا، میں نے دیا، ان کو تو میں نے دیا۔ او لوگوں، اللہ میاں فرماتے ہیں، میں تم کو بھی میں نے دیا۔ یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے ہیں، میں دیتا ہوں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا۔ اللہ پاک اس واقعے میں 2 چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو، تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا۔ فرمایا، دیکھو ذرا سی مخلوق ہے، کیڑی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی۔ پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے، او کیڑی، میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہے، ہوا میرے تابع ہے، او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، آپ دینے والے کب سے بن گئے؟ آج ہم مسلمانوں کو، آدمیوں کو، لکھے پڑھوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیڑی کیا کہتی ہے، عربی پاس کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے؟ 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حقیر مخلوق ہے، ذرا سی مخلوق ہے۔ کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، اگر آپ دینے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، ہوا پہ تخت اڑانے والے بن گئے، لو پھر دو، میں مانگتی ہوں۔ علامہ خازن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیڑی کہنے لگی، لو میں نے جھولی پھیلا دی، زد فی رزقی و عمری۔ اور سلیمان علیہ السلام، جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے، اس میں سے کچھ بڑھا دو۔
कुछ ज्यादा कर दो, जितनी उम्र मेरे परवरदिगार ने मुकर्रर की है मेरी उम्र बढ़ा दो, मेरी जिंदगी बढ़ा दो, मेरी हयाती बढ़ा दो, मेरी रोजी बढ़ा दो। जिद फी रिज़्क़ी व उम्री, मेरी उम्र बढ़ाओ, मेरी रोजी बढ़ाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े, फरमाने लगे है तो जरा सी है बड़ी चालाक, ऐसी चीजें मांगती है जो मेरे इख्तियार में नहीं। अल्लाह की मुकर्रर करदा रोजी से मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, अल्लाह पाक की मुकर्रर करदा उम्र से मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। कहने लगी ओ सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब मेरी एक रोजी का दाना बढ़ाने पे आपको कुदरत नहीं, जरा कीड़ी का भी अकीदा सुन, अपने अकीदे को भी हाथ मार। लैंड डोरी लगा के लिए फिरता है, कभी बीवी को फलां दरबार पे लेके जाता है, कभी फलां दरबार पे लेके जाता है। और रब्बे जुल जलाल की कसम, कीड़ी कहती है ओ तख्ते सुलेमानी मौजूद है, सर पे ताजे नबूवत है, बादशाहत है, रूए जमीन की बादशाहत है। वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, अल्लाह मियां ने सब कुछ दे रखा है, मगर कीड़ी कहती है लो मैंने झोली फैला दी, आओ मैदान में दो मेरी उम्र बढ़ाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे है तो मखलूक छोटी सी जरा सी, पर ऐसी चीजें मांग बैठी है जो मेरे खुद इख्तियार में नहीं, मेरे कब्जे कुदरत में नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चल रहा है, हर चीज अपनी बिरादरी की, अपनी कौम की वफादारी करती है। आज इंसान बिलखुसूस मुसलमान अपनी बिरादरी का, कौम का गद्दार है, मोहल्ले का गद्दार है, शहर का गद्दार है, कौम का गद्दार है। हमारा हर आदमी एक दूसरे के साथ गद्दारी करता है, चालबाजी से काम लेता है, हेरा फेरी से काम लेता है, झूठ से काम लेता है, दुनिया भर के फरेब से काम लेता है, मकर से फरेब लेता है। कुरान करीम है, सूरत नमल है, खुद मकोड़े के नाम पर सूरत नादिल हुई, मैदान में खड़ा हुआ और कहने लगा क़ालत या नमलतुही या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। बड़े बड़े मौलवियों की तकरीरें सुनी होंगी, मकौड़े की तकरीर भी सुनो। कुरान करीम को मकौड़े की तकरीर पे प्यार आ गया। कहता उदखुलू मसाकिनकुम, ओ मेरी बरादरी, ओ चिमटियों, कीड़ियों, मकौड़ों, उदखुलू दाखिल हो जाओ मसाकिनकुम, अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ, अपने बिलों में चले जाओ, अपने ठिकानों में दाखिल हो जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, उनके पांव के नीचे तुम रोंदे जाओगे, पांव के नीचे कुचल के मर जाओगे। ओ मेरी बरादरी, ओ मेरी कौम, ओ कीड़ियों, उदखुलू मसाकिनकुम। जरा हमें भी सोचना चाहिए, कभी हमने भी बरादरी को खबरदार किया? और अगर कोई पता भी चल गया, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, अब पे मरसन, बतलाना नहीं, खतरे से आगाह नहीं करना। और अगर किसी ने किया तो उसको पागल बताया कि ये तो यूं ही कहा करते हैं। मकौड़े ने कौम के साथ वफादारी भी की और अगली बात कही है कुरान मजीद में, अल्लाह पाक को प्यार आ गया, वो बात भी नकल फरमा दी। यानी मकौड़े का भी यह अकीदा नहीं है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब जानते हैं। अब ये ऐसे मैंने तो नहीं बनाई, न किसी मौलवी ने बनाई, न किसी पीर ने, न किसी फकीर ने, न किसी दुर्वेश ने, न किसी कलंदर ने, न किसी मलंग ने। ये कुरान किसी के बस का नहीं, इसीलिए तो इसके नजदीक नहीं आते लोग।
ہر چیز بدلی جا سکتی ہے. ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے, ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے, اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے. قرآن کے اعلان میں, قرآن کے قانون میں, اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ایمانیات میں سے ہے. جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز بدلتا ہے, اس کا ایمان ہی نہیں. کہتا ہے ادخلوا مساکنکم, اپنے بلوں میں سوراخوں میں چلے جاؤ. کیوں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا. اس لیے وہ تو بیچارے بے خبر ہوں گے, تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا. بچنے کی کوشش کرو. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, خداوند کریم نے پرندوں کی باتیں, کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا. پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے, اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے. آج کل دنیا میں وائرلیس سیٹ ہیں, آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں. آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو, کوئی آ کر بم نہ دبا جائے. اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے, البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا. تو ہدہد درخان پکھی, جس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں, وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا, بہت دیر ہو گئی. پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا, پانی وانی کا. ہم تخت کدھر کو اڑائیں, کہاں جا کر کے اتارے, خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کہاں غائب ہو گیا, ہدہد کیوں نہیں آیا, درخان پکھی آیا کیوں نہیں, اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا, جواب دینے کیوں نہیں آیا, مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا. پروگرام میں دیر ہو رہی ہے, ہمارا نظام بگڑ رہا ہے, وہ آیا کیوں نہیں. کافی دیر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے. ام کان من الغائبین, کہاں غائب ہو گیا, آیا کیوں نہیں, خبر کیوں نہیں دی, کہاں چلا گیا. کہیں باغی تو نہیں ہو گیا, کہیں مر تو نہیں گیا, گیا کہاں. ام کان من الغائبین. فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا, جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا, سزا دوں گا, اس کو پریشان کروں گا, اس کو مار پیٹ کروں گا, سزا دوں گا. دیر کیوں لگائی, میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا. قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی, ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں, پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं। मुल्क के बादशाह, हवा के बादशाह, परिंदों के बादशाह, तख्त के बादशाह, ताजे नबूवत सर पे है, पूरी हुकूमत हवाले है। जिन ताबे, दो ताबे, सारे जानवर परिंदे ताबे हैं, तमाम की तमाम मखलूक को हाथ में रखा हुआ है। गुस्से में बैठे हैं। लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु, ज़िबह कर दूंगा, छुरी फेर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, काट के फेंक दूंगा। अब तक आया क्यों नहीं? अल्लाह का पैगंबर जलाल में है, गुस्से में आए हुए हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्फाज से आपको अंदाजा हो गया होगा बगैर गुस्से की इतनी बात क्यों फरमाते कि मैं ज़िबा कर औलादबहन्नहु, या तो कोई वजह माकूल बताएगा देर लगने की, वरना कत्ल कर दूंगा, ज़िबा कर दूंगा। उसने देर क्यों लगाई? तर्जुमा भी कभी देख लिया करो, अल्लाह के कुरान को हाथ लगाने से फांसी नहीं चढ़ता आदमी। हमने सब ने रल मिलकर अल्लाह के कुरान को छोड़ा हुआ है। ताजरों ने छोड़ा, जिम्मेदारों ने छोड़ा, अफसरों ने छोड़ा, डॉक्टरों ने छोड़ा, हत्ता के पीर और मौलवियों के तो काम का ही नहीं रहा कुरान करीम। हमारी तो ये अल्लाह का कुरान जड़े काटता है, ले देकर मुर्दों के काम का रह गया। फरमाया हुदहुद है कहां? बार बार पूछते हैं। चारों तरफ परिंदे ऊपर फिर रहे हैं जो सैकड़ों हजारों मील से देखते हैं। आया नजर के नहीं जी? कहीं नजर आया हुदहुद के नहीं जी? फरमाया ज़िबा कर दूंगा, या कोई माकूल वजह करके बतलाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं। अचानक परिंदों ने खबर दी कि आ रहा जी। फरमाया अच्छा चलो ठीक है, आने दो। आया है हुदहुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे हैं। हाँ भाई, कहां गया था? इतनी देर क्यों लगाई? कहां रहा? खुदा की कसम मुसलमानों, हुदहुद के बयान को सुनो और अपने गिरेबान में झांकी पाओ और झांक कर देखो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भूख लग गई थी, मैं खाना खाने लग गया, दाना खाने लग गया, मुझे प्यास लग गई थी, पानी पीने चला गया, या मैं रास्ता भूल गया, भटक कर दूर चला गया, इस वजह से मुझे देर लग गई। हुदहुद आ गया, आके बयान शुरू करता, इन्नी वजदतुम ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐ बादशाह, इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम, ऐ बादशाह बड़ी अजीब खबर लाया हूं, बड़ा अजीब मंजर देख कर आया हूं। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम, मैं एक औरत को देख कर आया हूं जो बादशाह बनी बैठी है। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। सुभान अल्लाह, हुदहुद का बयान देखो, बादशाह के दरबार में बयान दे रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बयान दे रहा है, अपने देर लगाने की वजह बता रहा है। कहता है मैं निकलता ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे इलाके की तरफ निकल गया। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है, उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है, तख्त पर बैठी है। और साथ साथ एक और बात कही हुदहुद ने
कुरान करीम भी एक एक, हम तो इतने बड़े भी नहीं, उलमा की जूतियां उठाने वालों में भी शामिल ना हो सके। अल्लाह पाक अल्लाह वालों के साथ क़यामत में हशर फरमा दे। बिनबई यकीन औला अज़बान्नहु औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन फमकसा गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबई यकीन। और मसला हल किया पहले हुदहुद ने। फमकसा गैर बईदिन, दूर निकल गया मैं, दूर चला गया मैं। फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबई यकीन। मैं ऐसी जगह गया था ऐ मेरे बादशाह जहां का तुझे भी पता कोई नहीं। ऐसी खबर दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा, ऐसा किस्सा सुनाऊंगा, ऐसे हालात बताऊंगा। वजिअतुका मिन सबइन बिनबई यकीन, सच्ची बात बताऊंगा, पक्की बात बताऊंगा। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसी चीज देखकर आया हूं जिसका तुझे भी पता कोई नहीं, आपके इल्म में भी नहीं। अब उसने आगे बात की कि मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है। तो इसमें क्या ताज्जुब की बात हुई कि एक औरत अगर बादशाह है तो होने दो, हुआ ही करती है, मर्द भी होते हैं, औरतें भी बादशाह बनी जाया करती है, हो क्या गया? इसमें अजीब बात क्या है? तूने देर क्यों लगाई? तवज्जो करना भी सारे हजरात इस वक्त, असल मफहूम की बात अब आ रही है कि देर लगाने की वजह, मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा कि तू तलाश करता फिर मेरे सिवा किसी और की हुकूमत भी है कि नहीं। मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा था कि तू लोगों के मुल्क चेक करता फिर के वहां कैसे लोग हैं, क्या हो रहा है। ये बात बता करके हुदहुद तरखान पक्षी परिंदा पशेमान होकर कहता मुझे दुख लगा उस मुल्क में जाकर। क्यों? खाने को नहीं मिला? नहीं। पीने को नहीं मिला, ये बात है? कहता नहीं नहीं। फिर तुझे दुख क्यों लगा? तू तो परिंदा है, तुझे क्या तकलीफ पहुंची? हैरान कुल बात क्या देखी, अजीब बात क्या देखी? कहता सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरा तो जिगर फट गया। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिशम्सी, मैंने उस औरत को भी और उसकी कौम को भी सजदा करते देखा सूरज को, मेरा जिगर फट गया। सूरज के पुजारी हैं, सूरज को खुदा मानते हैं, सूरज की पूजा होती देखी है, सूरज को सजदा करते देखे हैं। पक्षी कहता मुझे बुरा लगा और मेरा जिगर फट गया, मुझे तकलीफ हुई, इसीलिए तो मुझे देर लग गई सुलेमान अलैहिस्सलाम के बंदे होकर खुदा के सिवा किसी और के आगे सर झुकाए बैठे। और मुसलमान लोग परिंदे को बुरा लग गया, मगर तू कहता नहीं नहीं, ये भी तो अल्लाह के बनाए हुए हैं। तरखान पक्षी अच्छा, परिंदा अच्छा। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह। है जितने लोग भी चोरी करते हैं, कभी किसी चोर ने अपनी चोरी को चाहे 50 बरस चोरी करते करते हो गया, उसने चोरी को इबादत कभी नहीं समझा। शराब पीते उम्र गुजर जाए, कभी शराब को इबादत नहीं कहने का।
بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا. شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں, معلومات کر کے آیا ہوں, میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں سورج کی پوجا ہو رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے. جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی, ہدہد کو بری لگی, کیڑی مکوڑوں کو بری لگی, وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے, اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے. یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا او میاں, جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا. ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا راضی بننے سے بحثی سانکو کیا. یہ بات نہیں, بیماری بڑھتی. اگر ٹی بی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی بی پھیل سکتی ہے, چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے, تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو کہ جی ہاں اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا, کسی اور کو سجدہ, کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا. كنت من الكاذبین, ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے, ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے, سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے, وہ کیسے گم کر دے گا. خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر پرندوں کا بادشاہ, جنوں کا بادشاہ, ساری خلقت کا بادشاہ, زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے, یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا, لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے. میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں, مزار ولی کا تھیٹر, اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں, اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا تبلا سرنگی کیوں. ہدہد خط لے کر کے دوڑا ہے, اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی, جس اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے, پھینک کر بھاگ آتا. بیٹھا ہے انتظار میں,
بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں، یوں لکھا علماء کرام نے، بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی۔ اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں۔ یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ وہ سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے۔ آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں، ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالتا شریف مل رہا ہے۔ جیسے قد و قامت، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو۔ جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں۔ ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی، قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے، مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے، 22ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی۔ بلقیس اٹھی، عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو۔ بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا۔ سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا، میری بات ساتھ نہیں دیکھی، کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ وزیر اکٹھے کیے، اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، واتونی مسلمین،
یا کہتا ہے ایک خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے، یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو ورنہ جنگ قبول کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا، کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں۔ نحن اولو قوت واولو بأس شدید، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ بلکہ اس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں۔ ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی۔ قوم کو کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا۔ حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا۔ امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی۔ قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم۔ یوں لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی من تھی۔ شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں۔ ساری قوم بگڑ اٹھی، ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت۔ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو۔ بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ کہنے لگے او پاگلوں والی باتیں نہ کرو۔ جب 2 بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو 2 بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے، وَجَعَلُوا عِزَّتَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے۔ کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی۔ کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے، قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً،
عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے, دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں, اور آج ہر مرد, ہر سمجھدار آدمی دو لڑتے ہوئوں کو انگلی تو مار دے گا, خبر شاباشی, بہرا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ, ٹھہ جاؤ, صبر کر جاؤ, اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ, پولیس والوں کو نہ کھلاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ, اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. کہنے لگی قالت الملوک اذا دخلوا قریۃ, بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں دو بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی, وہ بربادی ہو جائے. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے, پرندہ ہے, پرندہ, انسان نہیں. بی اے ایف اے پاس نہیں ہے, میٹرک مڈل پاس نہیں ہے, کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا یہ, نہ کہیں پروفیسر لگا, نہ انجینئر لگا, نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے, نہ مولوی ہے, نہ مولوی فاضل ہے, نہ عربی ہے, نہ عالم ہے, نہ عربی پڑھی, نہ فارسی پڑھی. ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو, جس طرح تمہارے یا اخباروں میں نہیں آیا کرتا, ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں, جھلکیاں نہیں آیا کرتی. ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی. کمڑا رہے آئے ہدہد, ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15-15 ہزار روپے تو کماتا. گھر میں آٹا ہو یا نہ ہو وی سی آر ضرور چاہیے. اللہ کے ولی, تو اپنی بیٹی کو وی سی آر دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے, تیری مت ماری گئی. تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے, تم گھروں میں وی سی آر چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا, غیرت والا, حیا والا, معصوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو. ہدہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے, بڑی سمجھدار عورت ہے, اور وہ بادشاہت کے لائق ہے, اور وہ بڑی عقل مند ہے, اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے, کہ تختی منگوا لے, یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پوری اکٹھا دیکھ لیں گے. وہ ایک جن کہنے لگا جی شام کو آپ سو جائیں گے, انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے. دوسرا کہنے لگا بس. اس نے کہا اور کیا, کہ جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں. ایک اور جن کھڑا ہوا, وہ کہنے لگا جی ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ. ایک کہنے لگا قبل یرتد الیک طرفک, آپ پلک جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا. یہ ہو جائے جن آج کل ایک مینو لگ جاوے نا, مزے ہی آ جانا. سارے تخت اتنے کٹھے کر لاؤ اپنی مسیطے, سارا نو پوچھا دسو تا کی رائے, بندے ہو کہ نہیں بندے. کہاں میرے قابو آئے جن. ویسے متھا مارنے کو دل نہیں کرتا, دل تو کئی مرتبہ کرتا کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے, کبھی اس کو پکڑوا لیا, کبھی اس کو منگوا لیا. خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے, گھر والے ہمارے پاس آئیں گے, ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو, جن ہم اتار دیں گے. وہ چڑھایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا. خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ, نہ ٹیلی فون کا بل آئے, نہ بجلی کا بل آئے. سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون. بڑا مزیدار کاروبار ہے, کوئی تکلیف نہیں, گاڑی میں نہیں چڑھنا, اشتہار نہیں چھپنا, اخبار میں نہیں آنا,
CID आकर के रिपोर्ट नहीं ले जाती, ना कोई मुखालफत करे ना कोई मुआफकत करे, बस मजे ही मजे। जिनका एक ने क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अन आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। कुरान करीम ने उस जिन की तारीफ की जिसने यूं कहा ना, पलक झपकने में लाके दे दूंगा। तुम ये ना समझना कोई मलंग जिन था। कुरान करीम ने पहले बतलाया कि वो था आलिम, इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। हजरत बिल्कीस का तख्त मंगा लिया गया, सोई हुई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठे, उठ खड़ी हुई, देखती है तो मुल्क दूसरा, हालात दूसरे। फरमाया मैं सुलेमान हूं अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने मुझे तख्ते शहनशाही भी दिया है, ताज नबूवत भी दिया है। तूने उस कौम में शिरक फैला रखा है, तो शिरक क्यों करती फिरती है? कहने लगी मेरा तो इरादा पहले मुसलमान बनने का था, मैं तो बन गई, लो मुसलमान बन गई। लेकिन डंडे से मुझे खुदा ना मनवाओ, समझा करके मनवाओ, बादशाह के रोब से ना मनवाओ। आप लोग भी सोचे अगर खुदा तमाम लोगों को मजबूर कर देता कि हर आदमी हक परस्त हो, तो वो इस पे कादिर था। जो चोरी के इरादे से चले उसके पैर तोड़ दे, जो जिना के इरादे से चले उसकी आंख फोड़ दे, इस पे कादिर है वो। जो जुल्म करे उसके तख्त को पलट दे। लेकिन अल्लाह कहता है कि फिर इम्तिहान क्या हुआ, आजमाइश क्या हुई? तो बल्कीस कहने लगी कि अल्लाह को मैं मानूंगी, मगर मुझे समझाओ भी सही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हम लोग डंडा नहीं चलाया करते, हम समझाया करते हैं। कहने लगी देखो सूरज कितना चमकीला, कितना नूर है इसमें, सारे जहान को मुनव्वर करता है। सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन खुदा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हौज बनवाया जिनों से और उसके ऊपर शीशा बिछा दिया और हजरत बल्कीस से कहा कि इस हौज के ऊपर से चलो। और बल्कीस चलने लगी, नीचे शीशा था और उसके नीचे पानी था। तो ऐसा मालूम हुआ कि पानी में चली गई हूं, सलवार को यूं ऊपर को करने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या करती है? कुरान करीम कहता वह कसफत अन साक़ैहा, पिंडलियां भी उसकी नंगी हो गई, ऊपर सलवार कर ली। कहने लगी पानी में भीग जाएगी मेरी सलवार, मेरी सलवार पानी में भीग जाएगी। फरमाया किधर है पानी? नीचे बैठ करके यूं शीशे पे बल्कीस ने हाथ फेरा तो हाथ को पानी लगा ही नहीं। नजर तो आता है पानी। तो कहने लगे कमली नीचे पानी है, शीशे में से परताव पड़ रहा है, खुदा और है, खुदा की तजल्लियात का परताव सूरज में पड़ रहा है। समझाया उसको। कहने लगी अब मैं मान गई कि वाकई चांद सूरज का खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, सारे जहान का खुदा कोई और है। खुदा के सिवा और कोई चीज किसी की मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। बात कर ली मैंने बादशाह से ताकि मैं जाकर खबर दूं और वो बच्चा कत्ल हो और मुझे इनाम मिले। इस इनाम का बेड़ा गर्क हो, इसके पीछे ना जाने क्या क्या हम लोग करते हैं। किसी का गला कटता है तो कटे, किसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो, किसी की जान जाती है तो जाए, हमारे पैसे बने। नकली दवा बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा, जुल्म करने वाले डॉक्टरों ने कभी नहीं सोचा, हरामखोर अफसरों ने कभी नहीं सोचा हम क्या कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, किस तरह इसका नतीजा निकलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तेरा भी रब मैं, तेरे बाप दादा का भी रब मैं। अगर उनका पेट में पालता रहा तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम, भूखा मैं तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म ना कर, ज्यादती ना कर, हरामखोरी ना कर, किसी को पता चले या ना चले, तुझे कोई बड़ा अफसर पूछे या ना पूछे, हुकूमत तुझे कुछ कहे या ना कहे, और असल हुकूमत तो मेरी है। याद रख जब मैं पकड़ूंगा इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, जब मैं पकड़ूंगा छुड़ाने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा।
تیسرے دن پوچھتا کوشش کرتا کرتا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ 30 دن تک درباریوں نے پوچھا کہ بات بتا کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں خاص کام ہے، کوئی بتانے والی بات ہے ہی نہیں۔ جب فرعون کے پاس پہنچا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، فرعون نے پوچھا کیوں آیا، کیا بات ہے؟ اشارے کرتا ہے، اللہ پاک نے زبان گنگی فرما دی۔ میں بچانے والا بڑا یا تو مرانے والا بڑا؟ میری مخلوق ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا تھا، وہ مجبوراً تیرے پاس آئی، کمینے اور ظالم شرم لائی، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آ گیا۔ اندر پہنچا، فرعون پوچھتا کیسے آیا، کیوں آیا؟ زبان گنگی جواب نہیں دے سکتا۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا جو یہاں بکواس کرتا ہے، مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا باہر لے کر کے اس کی لتریشن کرو۔ وہ ملازم چپڑاسی وغیرہ جو تھے پکڑ کے باہر لے گئے، دے سر میں جوتا دے، اب ہم تیرے سے 3 دن ہو گئے پوچھ رہے تھے، بتا کیا کام ہے، بتا کیا کام ہے، بکواس کرتا ہے۔ اب بادشاہ کو جا کر کے پریشان کیا، مار مار کے کھوپڑی گنجی۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کرے اور کمنٹ میں ہمارے کو بتائے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ پھر کسی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے دوستو، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔